آپ کسی نظام کو دیکھیں کہ ناکام ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ الیکشن کے اندر چوری کی ہے، کبھی زیادہ کی ہے، کبھی کم کیا ہے، کبھی کسی کو لائے ہیں، کبھی کسی کو گھر بھیجا ہے، کبھی کسی کو مضبوط کیا ہے، کبھی کسی کو کمزور کیا ہے۔ یہ ہماری الیکشن کا نتائج ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں جمہوریت نہیں ہے، جس جمہوریت کی بنیاد ہی ایک جھوٹے اور ایک ریگڈ الیکشن پر ہوگی، اس میں جمہوریت اس ملک میں کہاں سے آئے گی؟ آج کیا ہم نہیں جانتے کہ اکثریت جو لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں پیسے دے کر آئے؟ پورا پاکستان جانتا ہے، جو بیٹھے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، لیکن یہ بدنصیبی ہے کہ آج کوئی نہ بولنے والا ہے نہ کوئی سننے والا ہے۔ اس لیے یہ آج سب سے بڑی ضرورت ملک کی یہ ہے، اگر ہم نے ملک کے مستقبل کو بہتر کرنا ہے۔ ہم نوجوان کی بات کرتے ہیں، نوجوان آپ سے کیا مانگتا ہے؟ وہ تعلیم مانگتا ہے، معیاری تعلیم، وہ آپ سے روزگار مانگتا ہے، وہ آپ سے کاروبار کے مواقع مانگتا ہے۔ حکومت کا کام صرف فیسیلیٹیشن ہوتا ہے، سہولت کاری ہوتا ہے کہ اس کو مدد کرے سب چیزیں لینے میں، اور اس کی بنیاد معیشت کو درست کرنے میں ہوتی ہے۔ معیشت کو مضبوط کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، نوجوان کو کام مل جائے گا، ابھار کا رخ نہیں کرے گا۔ لیکن معیشت کبھی بھی ملک کے اندر جب انتشار ہو نہیں آتی، جب ملک کے اندر انصاف نہ ہو معیشت درست نہیں ہوگی، جب رول آف لا نہیں ہوگا معیشت درست نہیں ہوگی۔ یہ سب معاملات آپس میں جڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں شاید یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ بنیادی باتیں تھی جو میں نے کرنا تھی۔ آپ حضرات کا میں بہت مشکور ہوں، لیکن یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے ایک ضابطے کے تحت، ایک آئین کے تحت، آئین پسند نہیں ہے اس کو عوام کے سامنے رکھیں، جو اصلاحات آپ چاہتے ہیں عوام کے سامنے رکھیں کہ رات کے اندھیرے میں آئین کی ترامیم نہیں ہوتی، نقصان ہوتا ہے ملک کا، ہم سب کا نقصان ہوتا ہے، کئی پشتوں کا نقصان ہوتا ہے۔ عوام کے سامنے رکھیں، کنسنسس کریٹ کریں، اصلاحات آپ کے ذہن میں اگر ہیں کنسنسس کریٹ کریں۔ تحفظات ہمیشہ ہوتے ہیں، جب بھی آپ کوئی اصلاح کرتے ہیں کسی نہ کسی شخص کو، کسی نہ کسی ادارے کو، کسی نہ کسی علاقے کو تحفظات ہوتے ہیں اس کے اوپر، اور ہمیشہ ان باتوں کو ایک ڈائلاگ کے ذریعے حل کیا جاتا ہے۔ یہی جمہوریت ہوتی ہے، یہی آپ کا آئین کہتا ہے، یہی سیاست ہوتی ہے۔ آج نہ سیاست میں جمود ہے، جمہوریت میں جمود ہے، یہ کیسے معاملات چلیں گے؟ تو میں امید کرتا ہوں آپ کے الیکشن ہو رہے ہیں، اور اس میں جو لائر کمیونٹی ہے، لیگل کمیونٹی ہے، آپ کا سب سے بڑی ذمہ داری ہے، سب کی بنتی ہے لیکن سب سے زیادہ آپ کی ہے کہ آپ اصلاح کرنے والوں میں شامل ہیں۔ اور ہم ملک کے نظام کی بات کرتے ہیں، آج آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک کے ٹیکس کے نظام نے ہم سب کو چور بنا دیا۔ جب آپ 50% ٹیکس مانگیں گے، اگر آپ آج وکالت کر رہے ہیں تو ایک حد سے آپ جب زیادہ کمائیں گے 50% حکومت کا ٹیکس ہے آپ کے اوپر۔ کون سی دنیا کے ملک میں 50% ٹیکسیشن ہوتی ہے؟ اس لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہر شخص اپنے انکم کو چھپاتا ہے، لیکن جب آپ ٹیکس کے نظام کو درست کریں گے، جب ٹیکس 15% تک ہوگا، 5، 10، 15، اور 2018 میں اور مفتہ صاحب نے یہ کیا تھا، ہم نے ٹیکس کو میکسیمم 15% پہ لے آئے تھے۔ وہ لوگ دینے کو تیار ہیں۔ 50% ٹیکسیشن دنیا میں نہیں ہے، ان ممالک میں ہے جو پیدائش سے مرنے تک ذمہ داری اٹھاتی ہے اپنے شہری کی، ان ملکوں میں ہے۔ اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ یہ ہم سب کا پاکستان ہے، یہ کسی ایک شخص کا پاکستان نہیں ہے، یہ کسی ایک جماعت کا پاکستان نہیں ہے، یہ کسی ایک ادارے کا پاکستان نہیں ہے، یہ ہم سب کا پاکستان ہے۔ ہم سب نے محنت کرنی ہے، ہم سب کو آج تکلیف ہے، ہم سب پریشانی کا شکار ہیں۔ اس لیے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ آج کم از کم حق کی بات کر سکیں، ملک کے مسائل کا حل دے سکیں۔ جو لوگ اقتدار میں ہیں وہ یہ بات سن لیں۔ آج جو اپوزیشن ہوتی ہے کل اقتدار میں ہوتی ہے، جو آج اقتدار میں ہے کل اپوزیشن میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ غلط قانون بنائیں گے، اگر آپ کے جو عمل ہیں
غیر جمہوری ہوں گے تو کل ان باتوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. اس کی مثالیں پاکستان کے اندر موجود ہیں. آج ہم احتساب کی بات کرتے ہیں, ہمیں احتساب کا بڑا شوق ہے. حقیقت یہ ہے ہمارے احتساب کے ادارے پاکستان کے کرپٹ ترین ادارے ہیں جنہوں نے پاکستان کے نظام کو مفلوج کر دیا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے عدالتوں میں احتساب کے نام پہ کیا ہو رہا ہے, کیا باتیں ہوتی ہیں, کیا انصاف ملتا ہے. یہ معاملات معمولی نہیں ہیں, ان کو ہم ہنس کے نہیں گزار سکتے. ہمیں ان باتوں کو سمجھنا پڑے گا, اس کا حل تلاش کرنا پڑے گا. حل آپ کے سامنے ہے, حل صرف رول آف لا میں ہے. جس دن ملک میں ہم رول آف لا کو امپلیمنٹ کرنا شروع کریں گے وہ پاکستان کی ترقی کی ابتدا ہو. یہ وقت لگتا ہے, ایک دن کی بات نہیں ہوتی, اس چیز میں وقت لگتا ہے. جو خرابی 78 سال میں ہوئی ہیں وہ ایک دن میں دور نہیں ہوتی, لیکن ایک سمت تو ہونی چاہیے, ایک سوچ تو ہونی چاہیے. یہ آج پاکستان کی ضرورت ہے. ہم سب کو اس کی بات کرنی پڑے گی, اس کی ڈیمانڈ کرنی پڑے گی. ہمارا حق ہے, فنڈامنٹل رائٹس ہمارے ہیں, ریاست نے ہمیں دینے ہیں, ہم سے وہ لے نہیں سکتے. ہر چیز آئین میں لکھی ہوئی ہے, لیکن یہاں نہ آئین کی پرواہ ہے نہ قانون کی پرواہ ہے. تو یہ طاقت کا جو زوم ہے یہ زیادہ عرصہ چلتا نہیں. ہم نے بہت سے لوگوں میں زوم دیکھا ہے پچھلے 40 سال میں, اور نہ زوم نے ان زوم کرنے والوں کو یا ملک کو یا معاشرے کو کچھ دیا ہے, مزید خرابی ہی پیدا ہوئی ہے. تو میں اپنی جو وکلا بھائی ہیں, بہنیں ہیں, آپ سے میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ یہ اس کو تحریک سمجھیں, اس کو سوچ سمجھیں, جو بھی سمجھیں, لیکن ہمیں کم از کم اپنی سوچ کو درست کرنا ہوگا. ہمیں قانون کی بات کرنی ہوگی, ہمیں آئین کی بات کرنی ہوگی, ہمیں جو ملک کے اندر جو معاملات ہیں ان کی بات کرنی ہوگی. جس ملک کے اندر جج بھی محفوظ نہ ہو, ججوں پر دباؤ ہو کہ تم فیصلہ ایسے کرو ایسے کرو, تو پھر اس ملک میں کیا باقی رہ جائے گا. جس ملک کے جج خود جا کے سائل بن رہے ہوں, انوکھی بات ہے کہ جج بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر سائل بن کر. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں, یہ معاشرے کو ختم کر دیتی ہیں, یہ اس نفاق کو بڑھاتی ہیں جو ملک کے اندر ہے. یہ تمام باتیں مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو حل کی بات کرنے کو بہتر سمجھتا ہوں. معاملات ہم سب جانتے ہیں, لیکن حل کیا ہے؟ حل صرف ایک رول آف لا میں ہے, آئین کی بالادستی, قانون کی پاسداری. یہ اس کا حل ہے. یہ بڑی اکیڈیمک باتیں لگتی ہیں, بڑی معمولی باتیں لگتی ہیں, لیکن حقیقت میں آپ معیشت کو دیکھ لیں, سیاست کو دیکھ لیں, ملک کے نظام کو دیکھ لیں, ملک کی ترقی کو دیکھ لیں, عوام کی فلاح کو دیکھ لیں, ان سب کا حل جو ہے وہ صرف رول آف لا کے اندر ہے. رول آف لا نہیں ہوگا یہ معاملات حل نہیں ہوگا. میں ایک بار پھر عامر نواز صاحب کا, تمام دوستوں کا, تمام بہنوں بھائیوں کا آپ کو بہت مشکور ہوں. مسائل ہم بیان کرنا شروع کریں سارا دن لگ جائے گا, لیکن مسائل آپ سب جانتے ہیں, ہم روز ان کا سامنا کرتے ہیں. لیکن حل کیا ہے؟ حل کی بات کرنی پڑے گی. حل جس دن آپ کو اپنے گریبان سے باہر نظر آئے گا اس ملک کے حکمرانوں کو, جو بھی حکمران ہو, جب ان کو ملک کے مسائل نظر آئیں گے, جب وہ حل کی تلاش کریں گے تو ان کو نظر آئے گا کہ صرف ایک حل ہے, وہ رول آف لا کے اندر. آئین کی بالادستی کے بغیر ملک نہیں چلتا, ضابطے کے بغیر ملک نہیں چلتا. ذرا آئین کو پڑھ لیں, ہر معاملے کا حل آئین کے اندر موجود ہے. اگر کوئی غلطی ہے اس کے اندر درست کر لیں کنسنسس سے, رات کے اندھیرے میں نہیں. 26ویں ترمیم اس ملک کے لیے نقصان دہ رہے گی جب تک آپ اس کو ختم نہیں کریں گے. شاید آج کے حکمرانوں کو تھوڑی اپنی حاکمیت میں مدد مل جائے, لیکن حاکمیت جو ہے وہ زیادہ عرصہ قائم نہیں رہتی اگر وہ انصاف پر مبنی نہ ہو. اس لیے ہمیں ماضی سے سبق لینا ہے, آج کے معاملات کو دیکھنا ہے, اپنے نوجوان کو مستقبل دیکھنا ہے, تو آپ کو حل انشاءاللہ نظر آ جائے گا. لیکن رول آف لا جو ہوتا ہے رول آف لا ہوتا ہے, بڑا واضح ہوتا ہے کہ ملک کا آئین کیا ہے, ملک کے قانون کیا ہیں, کیا ملک اس کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. آج نہیں چل رہا, یہ ہر ایک حقیقت سب کے سامنے ہے. آج ملک میں کوئی رول آف لا نہیں ہے, جہاں فنڈامنٹل رائٹس ہی نہیں ہیں. اب پڑھ لیں 21 آرٹیکلز ہیں فنڈامنٹل رائٹس کے, ایک بھی آج پاکستان کے عوام کو میسر نہیں ہے. وہاں کون سا رول آف لا ہے؟
آپ کے کہنے سے رول آف لا نہیں ہوتا، آپ کے عمل سے رول آف لا نظر آتا ہے. پاکستان میں نہیں ہے بدقسمتی سے. دوسری بات جو ہے کہ ہم نے وقت کھویا ہے. یہ 18 کے بعد جو الیکشن ہوئے 3 سال 8 مہینے عمران خان صاحب رہے. ملک کے اندر کوئی ایک پالیسی بتا دیں، کوئی ایک فیصلہ بتا دیں جو ملک کے مفاد میں یا عوام کی سہولت کے لیے ہو، عوام کے مفاد کا فیصلہ بتا دیں. اس کے بعد 3 سال ان کو ہو گئے. شہباز شریف صاحب یہاں وزیر اعظم میں ایک فیصلہ بتا دیں عوام کے جو مفاد کا فیصلہ ہو، جو عوام کی سہولت کے لیے ہو، عوام کی فلاح کے لیے ہو، ایک فیصلہ بتا دیں. یہاں پر جو قانون بنتے ہیں، جو پالیسی بنتی ہیں، قانون کی اپنی سہولت کے لیے بنتی ہیں. آپ نے گندم کا نظام تباہ کر دیا، شوگر کا نظام تباہ کر دیا. آپ نے ملک کے اندر بجلی کا نظام، گیس کا نظام، یہ سب تباہ کر دیے. جو تعلیم کی حالت ہے، جو صحت کی حالت ہے، جو پولیس کی حالت ہے، جو کرپشن آج ہے، اتنی کرپشن پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی، ہر صوبے کے اندر، وفاق کے اندر. پھر ہم کون سے ملک کی بہتری کی بات کر رہے ہیں؟ کون سی انویسٹمنٹ یہاں پر آئے گی؟ یہ باتیں باقی آپ ایک دوسرے پر یہ جو نورا گشتی ہے، یہ صرف ایک مقصد کے لیے ہے کہ کس کو اقتدار مل جائے اور کس کو طاقت مل جائے. یہ آپس کی یہ کوئی عوام کی محبت اس میں نہیں ہے. اس میں صرف اپنی حاکمیت کو بڑھانے کی اور اقتدار حاصل کرنے کی اور طاقت کو مزید طول دینے کی بات ہے. عمل جس نے آئین کا حلف اٹھایا ہوا ہے، نہ حلف اٹھائیں. پھر آئین آپ نے حلف اٹھاتے ہیں، کیا اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ کہتے ہیں کہ میں آئین کا دفاع کروں گا، قانون کے مطابق کام کروں گا، اور آپ نہیں کرتے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ کیسے رول آف لا آئے گا؟ یہ بدنصیبی ہے ملک کی. اچھا، آپ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، وزیر اعظم رہے ہیں 8-9 مہینے، آپ نے کام کیا، بڑی سپورٹ سے آپ کام کیا. آپ ایک کمیشن کی بات کرتے ہیں کہ تمام لوگوں کو جو اوپر سرکردہ ہیں وہ بیٹھیں اور جو غلطیاں ماضی کی ہوئی ہیں اس کا اعتراف کریں اور آئندہ یہ غلطیاں نہ دہرانے کا فیصلہ کریں. تو یہ آپ سابق وزیر اعظم رہے تو اس کو اسٹیپ کیوں نہیں لیتے؟ آپ کو اس طرح بیٹھ جائیں سب کو بٹھا. دیکھیے، سابق وزیر اعظم بھی رہا ہوں تو اس سے 3 گنا میں نے جیل بھی کاٹی ہے، وہ سابق قیدی بھی ہوں. تو دیکھیے، بات یہ ہے کہ ایک ملک کو ایک ٹروتھ کمیشن چاہیے. میں ریکنسیلیشن کی بات نہیں کرتا کہ کسی پر الزام لگائیں کہ تم نے یہ کر دیا، یہ کر دیا ہے. صرف یہاں ڈاکیومنٹ کر دیں کہ اس ملک میں ہوتا کیا رہا ہے. کبھی یہ پتا کر لیں کہ 23 سال ملک میں الیکشن کیوں نہیں ہوا، 26 سال ملک کے اندر آئین کیوں نہیں بنا، اس کے بعد جو الیکشن ہے اس کے اندر کیا ہوا ہے. ہم کو تو کل کے حقائق میں علم نہیں ہے کہ 26ویں ترمیم کیا تھی، کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، کب ہوئی، ہمیں اس کا بھی علم نہیں ہے. تو کم از کم ڈاکیومنٹ کر دیں تاکہ آپ کا جو مستقبل میں لوگ آئیں وہ کم از کم کو یہ پتا چل سکے کہ ملک میں ہوتا کیا رہا ہے، اسے سبق حاصل کر سکیں اور غلطی کو پھر نہ دہرائیں. اچھا، آپ بکلا سے آپ نے خطاب کیا ہے، جوڈیشری کے بارے میں بتائیں. آپ کے دور میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج نے کہا تھا کہ انہوں نے تو ایک جنرل کا نام لیا تھا کہ وہ ان کے گھر پہ آیا اور پریشرائز کیا. اب پھر ججز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے. تو جوڈیشری کے بارے میں بات کریں تو اس کا کیا؟ دیکھیے، پریشرائز کیا جا رہا ہے تو میرا اس کا حل ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس معاملے کو سہ نہیں سکتے یا طے نہیں کر سکتے پھر اس عہدے کو چھوڑ دیں. یہ ایک عزت کا راستہ ہوتا ہے. میں تمام کی بات نہیں کرتا، جو یہ سمجھتا ہے کہ ملک نہیں چل رہا ان کے مطابق. اور بڑا واضح ہے کہ آج جو ترامیم ہوئی ہیں، جو ملک کے قوانین بنے ہیں، یہ متصادم آئین کے ساتھ. اگر کانسٹیٹیوشنل بینچ آج ریٹ پٹیشن کا جوریسڈکشن ہی ختم ہو گئی ہے، آپ کر نہیں سکتے، تو پھر یہ کون سا انصاف کا نظام ہے؟ کیا آپ اس انصاف کے نظام کا حصہ بننا چاہتے ہیں؟ یہ بات ساری یہ ہے. مجھے وزیر اعظم یہاں پر کہتے ہیں میرے پاس اختیار نہیں تھے. میں اختیار نہیں تھے سیدھے کے گھر آ جاتے. کیوں بیٹھے رہے ان کرسی پر؟ نہیں، اقتدار جب مل گیا اور آپ کے اختیارات نہیں تھے تو بعد میں گلہ کرنے کی پھر گنجائش نہیں رہتی. پھر اس وقت چھوڑ دیں، نہیں آپ سے کام ہو رہا، چھوڑ کے گھر آ جائیں.